فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ تم فرماؤ اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہودیوں کا جو گروہ ہے آج تک بھی ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ جنت کا حقدار اور کوئی نہیں، جنت صرف انہی کے لیے، یہ جنت کے لیے بنے ہیں، جنت ان کے لیے بنی ہے اور یہ بس جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا ایک خالص عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر تم اپنی اس بات پر سچے ہو کہ جنت تو ہے ہی تمہارے لیے تو پھر ایک کام کرو، موت کی تمنا کرو، سارے مار جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تو اس وقت تمنا ہی نہیں کی نا مرنے کی، اگر یہودی تمنا کرتے تو سارے کے سارے مر جاتے، پوری دنیا سے یہودی ہلاک ہو جاتے اور ایک بھی یہودی نہ بچتا، لیکن انہوں نے تمنا کی نہیں۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ اپنے عقیدے میں خالص نہیں تھے، یہ اپنے عقیدے میں سچے نہیں تھے۔ اگر عقیدے میں سچے ہوتے تو ضرور جو ہے وہ موت کی تمنا کرتے کہ ٹھیک ہے آپ مر جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ موت کی تمنا تو مسلمانوں کو ہوتی ہے، موت کی تمنا تو اللہ کے مسلمانوں میں سے بھی اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عمر کی تو دعا مشہور ہے کہ آپ فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حقیق۔ اللہ مجھے جو ہے وہ اپنے محبوب کے مدینے میں، اپنے محبوب کے شہر میں ہی موت عطا فرمانا اور مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ یعنی شہادت بھی چاہیے لیکن چاہیے محبوب کے شہر میں، اور موت کی تمنا کی جا رہی ہے۔ ایسے حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور کتنے ہی ایسے صحابہ کرام ہیں جن سے اس طرح کے خط جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو لکھنا منسوب ہے اور ان کی دعائیں کرنا منسوب ہے کہ وہ لکھتے تھے کہ ہمیں تو موت سے پیار ہے، ہمیں تو موت سے محبت ہے۔ اور ایرانیوں کو تو حضرت خالد نے خط لکھا کہ جس طرح تم شراب سے پیار کرتے ہو میرے ساتھ جو جماعت ہے وہ موت سے اتنا پیار کرتی ہے۔ یعنی شراب، وہ چونکہ شراب کے بہت زیادہ دل دادا تھے، ہر وقت شراب ہی پیتے رہتے تھے، آج بھی ایرانیوں کا یہ کام ہے، شراب ہی پیتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے جتنی شراب سے محبت کرتے تھے، حضرت خالد نے کہا کہ میرے ساتھ جو جماعت ہے وہ اتنی موت سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ موت سے محبت کرنا اللہ کے محبوبوں کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ تو خود موت کی تمنا ہے نا اپنا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مر جائے، جان چھوٹ جائے ان سے۔ تو کیا ہمارے اعمال اس طرح کے تو نہیں ہوگے کہ لوگ ہمارے لیے بھی یہ دعا کرتے ہوں گے یار پتہ نہیں یہ کب مرے گا، جان چھوٹے گی اس سے؟ اپنے اوپر ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ہماری باتیں، ہمارے افعال، ہمارے کام، ہماری چیزیں، بعض جیسے ریاست کے بڑے حکمران بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کی رعایا دعا کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہنے والے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس سے کب جان چھوٹے گی، یہ مر جائے بس جان چھوٹ جائے اس سے۔ اس طرح کی اپنی گفتگو ایسی نہ رکھیں، اپنے معاملات ایسے نہ رکھیں، اپنے کام ایسے نہ رکھیں کہ لوگ ہم سے
تنگ پڑ جائیں. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، ایسے چلن چلو کہ زمانہ کرے آرزو. لوگ آرزو کریں کہ یار یہ جس طریقے سے رہتا ہے نا کاش میں بھی ایسے رہوں. ایسے چلن چلنے کی ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. آگے رب فرماتا ہے ابدم بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بد اعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. یہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر علم غیب کی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اب آگے ان کا جو حرص تھا وہ بتایا جا رہا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُمْ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہودیوں کے ساتھ مشرکوں میں سے ایک گروہ تھا مجوسیوں کا. مجوسی جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا تو اب بھی پتہ کیا کہتے ہیں، ملتے وقت کہتے ہیں 1000 سال، کہ تم 1000 سال جیو، یعنی ایک دوسرے کو ہزاروں سال جینے کی وہ دعائیں دیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک جو ہے وہ 1000 سال کی دعا دیتے ہیں. یہودی اس سے بھی زیادہ حرص رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ جئیں. کیوں جئیں؟ وہ اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے جائیں گے تو چھتر پڑنے ہیں، تو ادھر ہی جتنا جینا ہے ادھر ہی جی لو، ادھر جو کچھ پانا کرنا ہے وہ ادھر ہی پا کر لو، آگے تو ہمارے لیے کوئی حصہ ہے نہیں. تو اس لیے ہم مسلمان بھی آپس میں جب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس حاضر ہوا، آ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو لمبی عمر پائے اور عمل نیک ہو، عمل صالح ہو. اور فرمایا سب سے عرض کیا کہ سب سے برا بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو لمبی عمر پائے اور عمل برا ہو، اس کے عمل سے لوگ تنگ ہوں، اس کا اپنا عمل برا ہو، وہ نیکیاں بالکل نیکیوں کے قریب بھی نہ پھٹکنے والا ہو، یہ سب سے برا ہے. تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طرف ہیں، ہم اچھے عمل کی طرف ہیں یا برے عمل کی طرف ہیں. ہماری عمر کس سطح تک جاتی ہے؟ آج کوئی 30 35 40 سال کا ہے تو یہ آہستہ آہستہ کراس بھی کرے گا، کئی 100 سال تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اب ہر بندے کو اپنی عمر کے لحاظ سے اپنے اعمال دیکھنے چاہیے کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اچھوں میں شمار ہو سکوں. اگر تو اچھوں میں شمار ہوتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہوتا تو اب جب زندگی جب تک ہے، سانس کی مالا جب تک ہے تو اس کو بدل لے. اگر بدل لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا. نہیں بدل سکے گا تو پھر کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اس کے برے اعمال بھی اتنے زیادہ ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں رکھے، محبوبوں کے ساتھ رکھے اور اپنا محبوب بندہ بنائے، اپنا نیک بندہ بنائے. وآخر دعوانا